وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز ناظرین کرام، آج سے ہم سورہ بقرہ آغاز کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی تفسیر اور اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی جائے گی. حضران گرامی، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. مکی سورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، اس کے بعد نازل ہونے والی سورتوں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے. تو سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. مدنی اور مکی سورتوں کے مضامین میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو چیزیں مسلمانوں کو ضرورت تھی وہ عقیدے کی اصلاح تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کفار اور مشرکین رہا کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ابتدائی آیتیں نازل فرمائی ہیں، انہیں عقائد کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے آیتیں نازل ہوئی ہے. لہذا جو آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جو سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے، ان میں عقائد کی اصلاح ہے اور اخلاق کی اصلاح کے حوالے سے مضامین ملتے ہیں. وہیں پر ہم جب مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، اور جو آیتیں جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں، ان میں ایک نئی تعلیم، نئے احکام اور نئے نظام کے حوالے سے آیتیں ملتی ہیں. اس میں معاشیات کے حوالے سے ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں جو مضامین ہیں، اگر ہم سرسری طور پر دیکھیں تو ابتدا میں مومنین کے حوالے سے، ابتدا میں متقین کے بارے میں، اس کے بعد منافقین کے بارے میں، اسی طرح بنی اسرائیل کے طویل واقعات کو بیان کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر آپ کے جنت میں قیام فرمانے کے تمام باتیں ذکر کی گئی. ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ کے مکاریوں کو اور ان کے عیوبات کو ذکر کیا گیا. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا گیا، اور تحویل قبلہ کا ذکر ملتا ہے. اور اس سورہ میں وراثت کے مسائل ملتے ہیں، اس سورہ میں طلاق کے مسائل ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت الکرسی نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ میں وہ ملتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. تو یہ مختصر انداز سے سورہ بقرہ کے مختلف مضامین کو ذکر کیا گیا. حضرات گرامی، مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر کا ماحول الگ تھا، مکہ مکرمہ کا ماحول الگ تھا. مکہ مکرمہ میں کفار رہا کرتے، مدینہ منورہ میں یہودی بسا کرتے تھے. تو وہاں پر مدینہ منورہ میں انصار بھی تھے جو یہودیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. اسلام کی آمد سے قبل یہودی وہاں پر رہتے تھے، وہ توحید سے واقف تھے، نبوت رسالت جیسی اصطلاحات سے وہ لوگ واقف تھے، اور یہ چیزیں مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر کفر و شرک عام تھا. وہ لوگ آخرت، توحید، قیامت، نبوت و رسالت، یہ تمام چیزوں سے بہت دور تھے. نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی بسا کرتے تھے مدینہ منورہ میں. تو ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی تعلیم کو ذکر فرمایا. یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سورہ بقرہ میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں اور کس پس منظر کے تحت ذکر کی گئی ہے. حضرات گرامی، سورہ بقرہ کا نام جو پڑا ہے، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک گائے کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام بقرہ پڑا ہے. اور یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جتنے سورے ہیں اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اسے توقیفی کہا جاتا ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ترتیب اور یہ نام من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
کسی مجتہد کے اجتہاد سے یہ چیزیں نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ جتنے سورے ہیں ان کی ترتیب ہے اور ان کے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ہے۔ سورہ بقرہ میں جو پہلی آیت ہے اس کے ذکر سے پہلے یہ مناسب ہے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے ہمیں معلوم ہو جائے، کیونکہ جب فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اسے ایک عام انسان پڑھنے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے، اس کا بار بار ورد کرتا ہے۔ احادیث شریفہ میں سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سورہ بقرہ ان افراد کے ساتھ ہوگا جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو جب قرآن پر عمل کرنے والے افراد قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے تو ان کے سامنے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگا۔ وہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر میں شیطان نہیں آتا ہے، برکتیں وہاں پر نازل ہوتی ہے اور فقر و فاقہ وہاں سے ختم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سورہ بقرہ کے حوالے سے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران ایسے صورتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے یہ سائبان کا کام دیں گے، یعنی قیامت کے دن یہ سائے کا کام دیں گے، پرندوں کی طرح یہ آ کر سایہ کریں گے، سائبان کی طرح آ کر سایہ کریں گے، بادلوں کی طرح یہ آ کر پڑھنے والے اور عمل کرنے والے افراد پر سائے کا کام انجام دیں گے۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کے جو پہلی آیت ہے الف لام میم، اسی طرح بہت سارے صورتوں میں اس طرح کے حروف ملتے ہیں، کہیں پر الف لام میم صاد ہے، کہیں پر کاف ہا یا عین صاد ہے۔ تو اس طرح کے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے اس کے حوالے سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے اور اس کے جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ان صورتوں کے جو معانی اور مطالب ہے، ان صورتوں کے جو مفاہیم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یعنی ان کا مطلب، ان کا مفہوم صرف اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عطا سے بعض صالحین کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی اور مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا۔ قیامت کے دن اس کے حقیقی معنی منظر عام پہ آئیں گے، انکشاف ہوگا ان حقیقی معنوں کا۔ تو لہذا حروف مقطعات کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کو معلوم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم کا ذکر آیا ہے اور قرآن مجید میں ہی حروف مقطعات ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا علم، اس کی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے، تو یہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ذالک کا لفظ اس آیت میں آیا ہے، اور ذالک کا عربی زبان کی گرامر کے حساب سے کوئی چیز اگر دور ہوتی ہے تو اس کے واسطے لفظ ذالک کا استعمال کرتے ہیں، اور قریب کی چیز ہو تو ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی چیز ایسی ہے کہ جو قریب میں ہے تو وہاں پر ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عموماً سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا کہ جب قرآن مجید ہمارے سامنے ہی موجود ہے تو ہم اس کو ھذا کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ذالک کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید میں کیوں استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہی موجود ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ذالک دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے
کہ کوئی چیز حسن اور محسوس طور پر تو قریب ہے، لیکن فزیکل اعتبار سے تو قریب ہے، لیکن اس کا رتبہ بہت دور ہے، اس کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے، جو عظیم الشان ہے، اس کا مقام و مرتبہ انتہائی بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی چیز کے واسطے بھی عربی زبان میں لفظ دالی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ لفظ دالی کا استعمال ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے، اس کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ کتاب قرآن مجید کے جہاں پر بہت سارے نام آئے ہیں، کہیں پر برہان کہا گیا، کہیں پر نور کہا گیا، کہیں پر فرقان کہا گیا، تو اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام کتاب بھی ہے۔ تو کتاب عربی زبان کے حساب سے دیکھیں تو یہ مصدر ہے اور مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی مکتوب کو کتاب کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عظمتوں کو، کمالات کو ذکر فرمایا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ریب کہتے ہیں شک کو جس میں تہمت بھی شامل ہو، ایسا شک جس میں تہمت بھی شامل ہو، اس کو جو ہے ریب کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ متقی جو افراد ہیں ان کو یہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تقوی کے بہت ساری تعریفات بیان کی گئی ہے۔ تقوی کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے بچا رہا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ تقوی کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کرنا، آپ کی اقتداء کرنا، آپ کے قول کی بھی اور آپ کے فعل کی بھی۔ حضور علیہ السلام کی قولاً و فعلاً اقتداء کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچانا، یہ بھی تقوی ہے۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے تقوی کے مختلف درجات بیان کیے ہیں، چنانچہ بیان کیا گیا کہ تقوی کے بہت سارے مراتب ہے۔ بنیادی تقوی کا رتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے اور کفر سے بچائے۔ شرک اور کفر سے بچانا بھی یہ تقوی کا بنیادی رتبہ ہے۔ اس کے بعد جب اس کا رتبہ بڑھتا ہے تو تقوی کا درجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائے، یعنی گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے بچانا ایک اہم رتبہ ہے، درجہ ہے تقوی کا۔ اسی طرح اس سے بڑا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ صغیرہ سے بچائے۔ گناہ صغیرہ سے بچانا بھی ایک تقوی ہے، اور اس سے بلند و بالا ہے کہ خلاف سنت کاموں سے اپنے نفس کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، خلاف سنت کاموں سے بچانا، یہ بھی ایک تقوی کا درجہ اور رتبہ ہے۔ اور اس سے بلند والا یہ ہے کہ انسان ما سوى اللہ سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ بھی ایک تقوی ہے۔ تو بہرحال تقوی کے مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عام تقوی کفر و شرک سے بچنا بھی تقوی ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا بھی تقوی ہے، اور اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ صغیرہ سے بچے، اور اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ خلاف سنت، خلاف اولا کاموں سے بچے۔ تو بہرحال یہ تقوی کے مختلف درجات اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید متقیوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ سوال یہ ہے متقی آلریڈی جب تقوی والے ہیں، متقی جب آلریڈی تقوی حاصل کر چکے ہیں تو انہیں مزید ہدایت کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو یہاں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن آسان جواب یہ ہے کہ یہاں پر جب متقی جب اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوی پر استقامت حاصل کرنا یا تقوی کے مزید درجات کو حاصل کرنے کی دعا کرنا۔ تو لہذا ہدی للمتقین کا مطلب ہوا کہ جو آلریڈی متقی ہیں وہ ان کو بھی کتاب ہدایت دینے والی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ثابت قدم بھی رکھنے والی ہیں، اور ان کے درجات میں مزید بلندی
پیدا کرنے والی بھی ہے۔ اب یہاں پر اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے تو کیا دوسری چیزوں کو، دوسرے انسانوں کو ہدایت دینے والی نہیں ہے؟ تو حضران گرامی، قرآن مجید کی دوسری آیت میں، دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد فرمایا گیا ھدی للناس، کہ قرآن مجید جو ہے ناس لوگوں کو بھی ہدایت دینے والی ہے۔ تو وہاں پر ناس بیان کیا گیا اور یہاں پر متقی بیان کیا گیا۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تمام کائنات کے لیے ہدایت دینے والی ہے، لیکن حقیقی فائدہ اگر کوئی اٹھانے والے ہیں تو متقی افراد ہیں، متقی حضرات ہیں جو اس کے ہدایت سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز کو قائم اور دائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ متقیوں کی تین صفات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان کا ذکر آیا تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے کمال کے لیے کہ ایمان پرفیکٹ ہو جائے، کامل ہو جائے، اس کے واسطے عمل بھی نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا متقیوں کے حوالے سے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب کسے کہتے ہیں؟ تو غیب کہتے ہیں وہ چیز جو انسان اپنے عقل سے اور حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، ان معلومات کو غیب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو معلومات انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا اور اپنے عقل کے ذریعے سے ابتداءً بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، ایسی چیزوں کو جو ہے غیب کہا جاتا ہے۔ جنت کے حوالے سے ہو، دوزخ کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ ان امت کو تمام جو علم قیامت کے حوالے سے، جنت دوزخ کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہی معلوم ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے اور نہ اپنے عقل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے ان کی حقیقت کو، ان کے علم کو۔ تو ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو متقیوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو کے ساتھ جو لفظ اقامت آیا ہے، اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اقامت الصلاۃ یا اقامت الشیء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حقوق ظاہری اور حقوق باطنی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ یعنی وہ لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حقوق ظاہری کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق باطنی کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں۔ حقوق ظاہری یہ ہے کہ وہ جو ہے سنت کے حساب سے نماز مکمل ادا کرتے ہیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ اس میں خشوع اور خضوع بھی شامل رہتا ہے۔ خشوع و خضوع یہ ہے کہ جسم بھی حاضر ہو، دل بھی حاضر ہو، تو اسے خشوع و خضوع کہا جاتا ہے۔ تو نماز کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور باطنی حقوق بھی ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے مکمل سنت کی تابعداری کرتے ہوئے نماز کو وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسی میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کردہ بخشش اور نعمت اور حصے کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو لہذا کسی انسان کو کھانے پینے کی چیزیں ملی ہے تو وہ بھی رزق ہے، کوئی علم ملا ہے تو وہ بھی رزق ہے، دولت ملی تو وہ بھی رزق ہے، اولاد ملی تو وہ بھی رزق ہے، کوئی صلاحیت اور کوئی اسکل اور کوئی قابلیت ملی ہے تو وہ بھی علم ہے۔ یہ تمام جو صلاحیتیں، قابلیتیں، علم، دولت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں میں سے انسان کو
چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرے. کیا خرچ کرے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمایا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے وہ علم صرف کرے، علم کے فیضان کو عام کرے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور قابلیت سے نوازا ہے تو اس کا خرچ یہ ہے کہ وہ صلاحیتوں کو عام کرے، اس کے فیضان کو عام کرے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کے حوالے سے فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. حاضران گرامی، سورہ بقرہ کے حوالے سے چند باتیں رکھی گئی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب